السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں محترم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنے پناہ میں رکھے اور ہماری عبادت گاہوں کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اور میرے عزیز، ہم لوگ سورہ الاعراف کی ترجمہ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا جب دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہم سے کچھ اللہ تعالیٰ اپنے دین، اپنے اسلام، اپنی قوم کے لیے ہم کو یا ہم سے کچھ کام لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اگر اپنا کام لینا ہو تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ بے زبان سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تمام مخلوق اللہ ہی کی ہے اور تمام کائنات کے چرندے پرندے وغیرہ تمام چیزیں اللہ کے حکم پر ہے، بجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، کوئی بھی چیز اس کو روکتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ اپنا کام لینا چاہے تو کوئی وجوہات اس کو روک دے یا روک سکے، ہرگز نہیں۔ بے شک اللہ اپنا کام بخوبی لینا جانتا ہے اور کس سے لینا اور کیسے لینا ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے بھی اپنے دین، اپنے قوم کے کسی کام آ سکے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کام ہم سے لیا۔ بے شک بہرحال ہم لوگ جو کر رہے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بڑی چیز کر رہے ہیں، لیکن بڑی اس بات کے لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں شوق ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک محبت ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تھوڑا سا سمجھو، دیکھو تھوڑا سا سمجھو۔ یوں تو ہمارا دن صبح سے لے کے رات تک اور رات کے بعد پھر اگلے دن تک کس مصروفیت کی طرح گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچپن ختم ہو گیا، دیکھتے دیکھتے جوانی ختم ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے اور وقت آخر آ جاتا ہے۔ تب لگتا ہے یار ہم نے کیا کیا، تب لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ بچپن میں یہ امید سے آگے بڑھتے چلے گئے کہ بھائی پڑھنا ہے، دنیا بھی پڑھائی، بھائی کمانا ہے، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، دنیا بھی دنیا کے لیے۔ جوانی ہوئی تو بھائی نوکری ہے، آمدنی کا کوئی اسباب ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی طرح کا ڈھونڈنا ہے جس سے چار پیسہ کمائی ہو، پریوار ہو، بیوی ہوں، بچے ہوں، تمام طرح کے خرچے اور اسباب ہوں، اور عمر بڑھی تو بھائی گھر ہو، مکان ہو اور دیگر تمام طرح کی چیزیں ہیں، ہے نا، بیوی کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر عمر اور زیادہ بڑھی، ہے نا، تو پھر دنیاوی چیزوں سے اور زیادہ لگاؤ بڑھ گیا اور اس طرح سے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ اللہ معاف فرمایا، اللہ توبہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ تو ایسی مصروف فانی زندگی میں اگر ہم قوم کے لیے یا اپنے دین کے لیے یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں یا کر گزرے کہ ہمارے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اگر یہ بات آوے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کا موقع ملے
تو بڑھ چڑھ کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری جس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف بھاگو، مطلب لپکو، ایک ایک نیکی کی طرف لپکو، کیونکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ وقت اگر گزر گیا نا تو پھر وہ وقت جب آئے گا جب ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے تو ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے۔ ہم اس دنیا میں جس چیز کے مصروف میں دنیا زندگی گزار دے رہے ہیں وہاں وہ چیز ہرگز کام نہیں آنے والی، نہ میرا اپنا اولاد کام آئے گا، نہ میرا اپنا باپ کام آئے گا، نہ میری ماں وہاں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئیں گے، نہ بہنیں آئیں گی، نہ دوست آئیں گے، نہ ساتھی آئیں گے، نہ وہ تمام لوگ آئیں گے جو ہمارے بڑے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہاں تو ہمارا عمل ہی کام آئے گا۔ وہاں کے اکاؤنٹ میں ہم نے جو کرنسی ڈال رکھی ہے، جو ہم نے اکاؤنٹ میں جو بھی جمع کیا، بس وہاں نیکی کی کرنسی کام آئے گی، دنیا کی کرنسی کوئی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال مجھے کوئی تقریر دینی نہیں ہے، وہ تو بس تھوڑا سا جی میں آیا کہ میں تھوڑی سی بات بولوں کہوں۔ اللہ کا شکر ہے تو ہم نے بات رکھ دی۔ من جملہ مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ جو چیز ہم لوگ قرآن پاک کی جو ترجمہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں یا بہت اچھے سے کر رہے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے کہ عمدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو شوق اللہ نے دیا میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات سے مطلب کہ کیا میں کہوں کہ بالخلوص گزارش ہے آپ سے، میری ریکویسٹ ہے نا کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ اول تو یہ کہ پورا سنیں، ایک بات، دوسرے یہ کہ آپ اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، دو بات، تیسرا یہ کہ آپ اسے اپنے تک نہ روک لیں، برائے مہربانی اسے اور اپنے لوگوں تک، اپنے نزدیکی کے لوگوں تک پھیلائیں، بڑھائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو میری آواز اچھی نہ لگتی ہو، ممکن ہے کہ میرا چہرہ آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، ممکن ہے کہ میرا انداز بیاں اچھا نہ لگتا ہو، ممکن ہے کہ میری زبان، میری تلفظ اچھی نہ لگتی ہو، یہ تمام چیزیں ممکن تو ہے، لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری، اپنا حق ادا کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اس کو آگے تک بڑھا دیا، کیا پتا کہ ہم سے آگے بڑھایا گیا شخص کے دل میں نہ جانے کون سی آیت، کون سا اللہ کا نام، کون سا ترجمہ، کون سی بات اس کے دل کو لگ جائے اور چھو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا پتا کون سی اللہ کی آیت، کون سی چیز اس کو دل کو لگ جائے، دل کو چھو جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ وجہ بنا دے اس کو ہدایت دینے کا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے دل میں ہدایت ڈال رہا ہے اور اس ہدایت میں ہم اگر اپنا کچھ تعاون کر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی کام آئے اللہ کے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہو کسی سے بھی، وہ تو ایسے بھی ہدایت دے دے گا اگر جس کو دینا ہوگا، لیکن اگر ہم ذرا بھی اس میں ایک ذرا % بھی اگر ہم کام آ گئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو بہرحال ہماری گزارش ہے کہ آپ آگے بھی بڑھائیں اور خود بھی سنیں۔ بہرحال تو ہم لوگ سورہ الاعراف پہ تھے، سورہ الاعراف کی الحمدللہ ہم لوگوں نے 177 آیت تک تقریباً ترجمہ سنائی، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ اس کے آگے کی آیت پر غور و فکر کریں گے۔ ایک بار پھر سے 177 پر توجہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہمارے آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی کیا بری مثال ہے،
اور اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہیں، اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی آیت، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غور کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا غور اور فکر کی ضرورت ہے، دیکھ کے نا ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بالکل کلیئر کٹ ہے نا، کہ جس کسی نے بھی ہے نا، جس جاندار نے بھی، جس انسان نے بھی، جس جنات نے بھی، جس مخلوق نے بھی، جس کے اندر بھی عقل اور شعور ہے، اگر کسی نے بھی اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ ہی اسلام کا بگاڑا، نہ ہی مسلمان کا بگاڑا، اس نے خود اپنا بگاڑا، خود پہ ستم ڈھایا، وہ خود کو جو ہے کہ خسارے میں ڈال دیا۔ ایک دم کلیئر کٹ بات ہے۔ نیکسٹ بات، جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت یافتہ تو وہی نہ ہوگا بھائی۔ اللہ نے اس کو ہدایت دیا، میں گمراہی پہ تھا، میں بھٹک رہا تھا، میں گناہ اور جو ہے کہ برے کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت میرے اوپر آن پڑی کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے ہٹا کر کے اس راہ پہ چلا دیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، تو اللہ نے یہ ہدایت ہمارے اندر ڈالی، اللہ نے ہدایت یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ اگر جسے گمراہ کرتے، کیا پتہ ہمارا کون سا برا عمل، کیا پتہ ہماری کون سی بری سوچ، کیا پتہ ہمارا کون سی بری نیت اللہ کو بری لگ جائے اور اللہ ہم کو پھر سے گمراہ کر دے، یا پھر ہم بہت نیک تھے تو ہم کو گمراہ کر دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے بھائی؟ دل میں ہمارے لیے جذبات پیدا کرنا، ہمارے دل کے اندر جو دھڑکنیں ہیں وہ تک اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، تو ہمارے دل کے اندر جذبات پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور گمراہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہم یہ تبھی کامیاب ہوں گے جب ہمارا نیک نیت ہو، نیک عمل ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے کلام کو، اللہ کے آیت کو ہم ہرگز نہ جھٹلائیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، ہے نا؟ اور گویا ہم نے اللہ بہت سے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ایسے ہیں کہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ خلاصہ یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں، یہی لوگ جو ہے کہ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں۔ بے شک ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن انسان اور جنات کو پیدا کیا مطلب کہ جہنم کے لیے، ہے نا، پیدا کیا جہنم کے لیے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے پرٹیکولر شخص کو پیدا کر دیا کہ یہ جہنم کے لیے۔ کہنے کا صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا، دماغ دیا، سمجھو، اللہ نے ان کو آنکھ دیا، دیکھو، اللہ نے ان کو کان دیا، سنو۔ تو اب اگر ان کو دل و دماغ ملا، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت آئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، اور تمام طرح کی دلیلیں آئیں، اور تمام حق کی باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج ہم اس موجودہ حالات میں بھی اگر غور کریں تو جو لوگ گمراہی میں ہیں، کیا اللہ نے ان کو اچھی سوچ سمجھ نہیں دیا ہے؟
کیا اللہ نے ان کو آنکھ کان دماغ نہیں دیے؟ کیا ان کے سامنے علم نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے کتابیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کا سوچنا کا مادہ اتنا گر گیا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہیں دل دیا، آنکھ دیا، کان دیا، تمام چیزیں دیا، تم اس سے سمجھو۔ اور اگر یہ نہیں سمجھتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تم جانور کی زندگی جیو، جانور بھی تو اسی جی رہا ہے۔ حالانکہ تمام مخلوق میں جو بھی جو ہے کہ چرندے ہیں، پرندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو پھر انسان اور جنات کیوں نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں بھائی؟ بات تو وجہ ہے نا۔ تو جو لوگ اگر مان لیجئے کہ جن کے پاس ساری چیزیں ہیں پھر بھی وہ اگر ان سے کام نہ لے رہے ہیں، ان سے سمجھ نہ رہے، تو بے شک وہ جو ہے کہ سب چیز ان کے پاس بیکار ہے، ضائع ہے، اور ایسے لوگ غافل ہیں، اور ایسے ہی لوگ کہاں جائیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ بالکل جہنم میں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک بے شک بے شک، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، یعنی پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، خاص ہیں، تو اسے انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کفر کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ بہت جلد اپنے کرتوت کی سزا پائیں گے۔ بے شک تمام تعریف اللہ کی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسم مبارکہ، اسم حسنہ جتنے بھی ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جیسے رحمان، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم، بے شک اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے کہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تمام مالک ہیں، تمام جو بھی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بہتر ہیں، اور ہمیں اللہ کا نام ان کے اچھے طریقے سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ کہ وہ جان بوجھ کر کے ہے نا اللہ کا نام کو برے طریقے سے لیتا ہے، نعوذ باللہ، ہے نا، اور برا بتاتا ہے، یا برے جو ٹیڑھے مڑے طریقے سے بولتا ہے یا کہتا ہے یا چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کفر ہے، اور کہاں جائے گا؟ اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے کلیئر کر دیا ہے نا۔ ایک بار پھر سے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے خاص ہیں، تو انہی ناموں سے پکارو، جو لوگ ان کے ناموں میں کفر کرتے ہیں، ہے نا، ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ بہت جلد اپنے کرتوت کی سزا پائیں گے۔ اور ہمارے مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے، اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہے، اور یہ بات بھی حق ہے کہ قیامت تک، ہے نا، قیامت تک نہیں ہوگی جب تک کہ حق پر، ایمان پر، نیک راہ پر اللہ کا نیک بندہ جب تک دنیا میں ہے، اور جس دن یہ ختم ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کے متعلق ہم لوگ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، ہے نا۔ اور ہماری مخلوقات سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق سے انصاف بھی کرتے ہیں، بے شک۔ اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بدتریج، مطلب گرفت میں، ہے نا، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، ہے نا، ہم ان کو گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، ہے نا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم انہیں بہت جلد اس طرح آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایک دم کلیئر کر دیے کہ جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور جو بھی لوگ اللہ اور اسلام کے دشمن ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور انہیں خبر بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے مگن میں چور ہے نا، گمراہ ہے، تو گمراہ ہے تو تمہیں دکھے گا کہاں؟ دکھتا ہی ہوتا تو پھر گمراہی کہاں کی ہوتی؟ اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر
بڑی مضبوط ہے، بے شک اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے، اور میں انہیں دنیا میں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر پختہ اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا، ہے نا، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے نا، اللہ تو وعدہ کیا، کہا ہے کہ میں سب کو کھلاؤں گا، میں سب کو کھلاؤں گا، میں سب کو دوں گا، ٹھیک ہے۔ جس نے کفر کیا اسے بھی میں کھلا رہا ہوں، اور جو ایمان پر اسے بھی میں کھلا رہا ہوں، ہے نا، لیکن جو کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں ہر طرح سے، تاکہ وہ سمجھ جائے۔ نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیا ہوا ہے، چڑھو جتنا چڑھنا ہے چڑھو، ایک دن تو تم پکڑ میں آؤ گے، اور جب پکڑ میں آؤ گے تو میرے سامنے تم آؤ، تب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ایک دم کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ہماری تدبیر کو نہیں سمجھتے، ہم تو ایک دن پکڑیں گے بے شک۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے یہاں تک کہ پڑھا سنا، یہ ہم لوگ 183 ہے نا سورہ اعراف کی 183 تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم، الحمدللہ۔